اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظاہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ یوں تو حکومت بھی بہت زیادہ سرگرم ہے، نون لیگ بھی جو ہے بہت قلعہ بازیاں مار رہی ہے۔ تحریک انصاف نے بھی کل جو ہے اہم ترین بڑوں کی بیٹھک طلب کر لی ہے، جس میں بہت زیادہ امکانات ہیں کہ عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے اور وہ آئندہ جو قومی اسمبلی میں اس وقت ان کے ممبران بچ گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی اہم ترین فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر ساتھ ہی عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مجھے جو میرے مخالفین ہیں، جو سیاسی مخالفین ہیں، وہ ہر صورت جو ہے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ میری جان کو خطرہ ہے، پہلے بھی حملہ ہوا ہے، اس لیے اب میں جو ہوں بلٹ پروف سکرین کے آگے خطاب کروں گا۔ یہ بات تو بالکل عمران خان کی 100% درست ہے۔ ہم بھی پہلے کہتے رہے ہیں، اگر وہ اس وقت ہی بات ہماری مان لیتے تو شاید ایسا سانحہ ہی نہ پیش آتا۔ بہرحال دیر آید درست آید، اب انہیں یہ بات جو ہے سمجھ آ گئی ہے۔ اب جو آج کی ایک اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ میں جو ہے بہت ہی گہرا نقب لگنے جا رہا ہے، بہت ہی پریشان کن صورت حال ہے۔ اسی وجہ سے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو نواز شریف نے لندن طلب کر لیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی رانا ثناءاللہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اگر نواز شریف مجھے تھپکی دیں تو میں ہر طرح کے معاملات کو کنٹرول کر لوں گا، مگر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پنجاب کے عہدے سے نون لیگ ہٹانا چاہے تو میں اس پر بھی رضامند ہوں۔ یہ اس قسم کے بیانات ہیں۔ پھر نون لیگ کے اندر جو رفت پیدا ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ لیں، جو سابقہ وزیر خزانہ تھے مفتیٰ اسماعیل، نون لیگ ان سے سخت فیصلے کرواتی رہی، پیٹرول مہنگے کراتی رہی، چیزیں مہنگی کراتی رہی، بجلی مہنگی کراتی رہی، مگر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جب وقت آیا تو مفتیٰ اسماعیل کو اٹھا کے ایسے باہر نکالا جیسے دودھ سے مکھی نکالی جاتی ہے یا بال نکالا جاتا ہے، اور اسحاق ڈار کو لا کر یہاں بٹھا دیا گیا لندن سے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جب انہوں نے حلف اٹھایا انہیں سابقہ تنخواہیں بھی ملی، ان کی تو لاٹری نکل آئی، لیکن وہ آ کر ڈالر قابو نہ کر سکے، نہ ہی مہنگائی کو قابو کر سکے، نہ ہی IMF کو راضی کر سکے، نہ ہی دنیا بھر سے کہیں سے جو ہے وہ مدد حاصل کر سکے۔ اسی دوران مفتیٰ اسماعیل کے لگاتار جو ہیں بیانات آتے رہے، وہ کہتے رہے کہ نون لیگ جو ہے صحیح طرح فیصلے نہیں کر رہی ہے، معیشت کے حوالے سے ملک میں بے تحاشا مہنگائی ہے۔ اب آمدہ خبروں کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ مفتیٰ اسماعیل نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں گے، کیونکہ گزشتہ جو ان کے بیانات ہیں ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ نون لیگ سے خاصے دور ہو گئے ہیں، اور دور ہونے کی وجہ بھی بنتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک زیادتی کی گئی ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انہیں ڈی گریڈ کیا گیا ہے، انہیں کارنر کیا گیا ہے۔ ادھر دوسری جانب شاہد خاقان عباسی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی 15 MNAs ہیں اور پنجاب سے بھی انہیں جو ہے کافی حمایت حاصل ہے۔ اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید نون لیگ سے کوئی ایک نئی پارٹی بنے گی۔ جی ہاں، جس طرح کے باپ پارٹی بنی تھی اسی طرح سے نون لیگ میں سے بھی کوئی پارٹی بنے گی۔ یہ بات چلی، یہ خبر گرم ہوئی اور ساتھ ہی شاہد خاقان عباسی نے کہہ دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے تردید کی ہے، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں مبینہ طور پر کہ کچھ نہ کچھ لازمی سیاسی ہل جل ہے اور کچھ نہ کچھ اکھاڑ پچھاڑ ضرور ہے۔ یہ رانا ثناءاللہ کو لندن بلا لینا کوئی بلا وجہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، چونکہ IMF نے بھی کچھ ایسی شرائط عائد کر دی ہیں جن سے معاملات جو ہیں بہت نازک زون میں داخل ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اس وقت بالکل لڑکھڑا رہی ہے، خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے، خزانہ خالی پڑا ہوا ہے، قرضے جو ہیں وہ ملیں گے، وہ ایک معاہدے کے تحت ملیں گے، لیکن ابھی ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ گو کہ قومی اسمبلی سے مسلم لیگ نون نے جو ہے چوز اینڈ پک کر کے استعفے جو ہے وہ انہوں نے قبول کر لیے ہیں۔ اب ساتھ ہی نون لیگ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو باقی ممبران قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے بھی استعفے قبول کر لیے جائیں گے۔ عمران خان تو پہلے ہی یہی چاہتے ہیں۔ ادھر الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ بھی انتخابات کے لیے تیار ہے، اور اس نے کہا ہے کہ پنجاب میں جو انتخابات ہونے ہیں آئندہ 2 ہفتوں میں اس حوالے سے وہ فیصلہ کر لیں گے، اور یہ گورنرز نے فیصلہ کرنا اور یہ گورنرز نے بتانا ہے کہ بیلٹنگ کب ہوگی۔
یہ تو ہے سارے نون لیگ کے، مگر نون لیگ میں ایک اور اہم ترین خبر چل رہی ہے دو دن پہلے، جو نواز شریف کے داماد ہیں، مریم صفدر کے شوہر ہیں، اور جو صفدر ہیں، کیپٹن صفدر ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا، کیونکہ وہ جو 2 مقدمات ہیں ان سے وہ بری ہو چکے ہیں، مگر ان کا وہ بیانات بڑا ہی خطرناک تھا، یعنی کہ وہ پاک فوج کے خلاف فرضا سرائی تھی۔ ریٹائرڈ جنرل جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، ان کے حوالے سے ان کا ایسا بیان ہے جس کے خلاف ابھی تک کہیں سے بھی کوئی بازگشت نہیں سنائی گئی، نہ ہی کوئی ایکشن لیا گیا، نہ ہی کچھ ہوا۔ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، کیا سوچ سکتے ہیں کہ اب جو ہے صفدر جو اس وقت سیاسی رہنما بنے ہوئے ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی جو ہے اعظم سواتی یا شہباز گل جیسا کوئی ایسا سلوک ہوگا؟ کیونکہ فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، فوج کے خلاف ذرا سی بھی ہرزہ سرائی کا مطلب ہے ملک کے خلاف ہرزہ سرائی ہے، ملک کے استحکام میں جو ہے وہ اس کے کمر میں خنجر گھونپنے کے برابر ہے، دشمن کو خوش کرنے کے برابر ہے، ہماری سرحدیں کمزور کرنے کے برابر ہے، کیونکہ یہ جوان ہی قربانیاں دیتے ہیں تو ہم سکھ کی زندگی گزارتے ہیں۔ دہشت گردی کے معاملات تو کچھ ہوں، یہ اپنی جان آفرین کے جو ہے سپرد کر دیتے ہیں، لیکن جب کوئی ان پر انگشت نمائی کرے تو انتہائی وہ ہمارے لیے تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کا بیان ہو یا کسی کی ٹویٹ ہو یا جو کچھ بھی ہو، لیکن فوج کے خلاف ہرزہ سرائی، اس کے بارے میں اب جو مقتدر حلقے ہیں، جو سارے با اختیار لوگ ہیں، ان کو اس حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر ایسا منہ بھر کے کیوں بیان دیا گیا ہے۔ ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف کے بیانات جو ہیں وہ جنرل باجوہ جس وقت وہ آرمی چیف تھے، کچھ ایسے ہی معاملات تھے۔ اب اس کیپٹن صفدر کا جو ریٹائرڈ کیپٹن ہے، ان کے بیان کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ اصل کہانی یہ ہے کہ نون لیگ کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ ایک ہلکا سا ٹیسٹر لگاتی ہے، ایک چھوٹی سی ڈوز دیتی ہے، مگر ہمارے خیال میں جو یہ ڈوز دی گئی ہے کیپٹن صفدر کی جانب سے، وہ چھوٹی نہیں، بہت بڑی ڈوز ہے اور بہت بڑی ہرزہ سرائی ہے۔ وہ چیک کرتے ہیں کہ اگر اس کا ری ایکشن آتا ہے یا نہیں آتا، اگر تو سخت ری ایکشن آتا ہے تو وہیں پر خاموش ہو جاتے ہیں، اور اگر ری ایکشن نہیں آتا تو پھر وہ ایکسیڈ ہو جاتے ہیں اور اگلا لاہ عمل طے کر کے منصوبہ بندی کر کے پھر وہ یہ سارے معاملات آگے چلاتے ہیں۔ لہٰذا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اب جو بھی نئی حکومت آتی ہے اسے بھی چاہیے کہ کوئی ایسی قانون سازی کرے کہ اداروں کے خلاف جو ہے اس طرح کے جو ہے ہرزہ سرائی وہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ قابل دست اندازی جرم ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی زبان کھولنے سے یہ سوچ لے کہ اس سے ملک کو نقصان ہوگا اور وہ پابند سلاسل ہوگا اور اسے واقعی سزا ملے گی، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے، ہمارے وطن کے، ہمارے استحکام کے، ہماری آزادی کے، ہماری معیشت کے، ہماری خوشحالی کے، غرض کے، ہر چیز کے یہ ہمارے ضامن ہیں۔ ان کے لیے کچھ بھی کر دیا جائے، لیکن یہ جو جان کی قربانی دیتے ہیں سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور دشمن پر جو جھپٹ پڑتے ہیں، وہ ہی بہت بڑی زیادہ قربانی ہے، اس کا کچھ بھی نعم البدل نہیں ہے۔ پھر انہیں کیوں کر ایسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور پھر خود ہی ایک شخص جو اس ادارے سے وابستہ رہا ہو اور اب ہٹ گیا ہے تو وہ سیاست میں آ کر انہیں ٹارگٹ کر رہا ہے۔ یہ بات بہرحال دیکھنے کی تھی۔ بات ہم اب آگے کر رہے تھے کہ عمران خان کی کپتان جو ہے اس وقت فلی طور پر تیار ہے، اور اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم جنرل الیکشن ہی کی طرف جا رہے ہیں، اور بات بھی یہی درست ہے کیونکہ اس کی جیت ہو گئی ہے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے گھبرا کے، بھونتلا کے، پریشان ہو کے ایک دم استعفے تو قبول کر لیے، اب وہ مزید بھی استعفے قبول کرنے جا رہے ہیں حکومت والے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایوان میں شور شرابہ ہو، ہنگامہ آرائی ہو، لیکن اب یہ ہنگامہ آرائی جو ہے وہ سڑکوں پر ہوگی، جبکہ پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس نہیں جا رہے ہیں اور الیکشن میں وہ بھرپور حصہ لیں گے۔ ہر طرف عجیب سی سیاسی کھچڑی بنی ہوئی ہے۔ کراچی کے حالات دیکھیں تو پیپلز پارٹی بھی وہاں پر ہتھیار ڈالتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس نے جماعت اسلامی سے باقاعدہ بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کر دی ہے، بیک ڈور رابطے ہو چکے ہیں۔ کراچی کے میئر کے حوالے سے وہ فیصلہ ہوگا، دونوں جماعتیں مل کے کریں گی۔ جماعت جو ہے اب آگے جاتی ہوئی
نظر آ رہی ہے، کیونکہ اچانک ہی رات گئے جب اس ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آئی تو اس کہانی میں یہ پتا چلا کہ پیپلز پارٹی جس نے ری کاؤنٹنگ کے لیے درخواست دی تھی، وہی پریس کانفرنس کے دوران سعید غنی نے کہا کہ ری کاؤنٹنگ کی درخواست واپس لے لی جائے، اور مبینہ طور پر وہ فون کیا گیا اور پھر خود ہی جو درخواست دی تھی اس مطالبے سے خود ہی مسترد ہو گئے، جس پر جماعت اسلامی بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رضامند ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر وہ نیگوسیشن کرے۔ لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے، کالا ہے، بلکہ بہت زیادہ کالا ہے، اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے تو ان انتخابات کو قطعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان نتائج کو مسترد کرتے ہیں چونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے، گو کہ اب تیسرے نمبر پر ہے، لیکن اگلا ٹارگٹ جو ہے عمران خان کا وہ سندھ ہی ہے، وہ کراچی ہی ہے، ان کا پڑاؤ ہی وہی ہوگا، اور وہاں پی ٹی آئی کی وہ گرومنگ کریں گے، دوبارہ صف بندی کریں گے۔ جنرل الیکشن کے لیے پی ٹی آئی نے جو ہے لاہے عمل طے کر لیا ہے، درخواستیں مانگ لی ہیں، پنجاب کے الیکشن کے لیے مانگ لی ہیں، کے پی کے لیے بھی مانگ لی ہیں، وہ فلی تیار ہے، اس نے اپنے ووٹر کو چارج رکھا ہوا ہے، لیکن اس حکومت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ رجیم چینج والے بھی سمجھ چکے ہیں، معاملات سائٹ پر ہو چکے ہیں، اب نون لیگ، پی ڈی ایم نے، اس بھانمتی کے کنبے نے خود ہی سارا کچھ اپنا لڑنا ہے، اس وجہ سے یہ بے یار و مددگار ہے، نہ ہی عوام میں پذیرائی ہے اور نہ ہی کسی اور جگہ ہے۔ انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کیا ہے، مہنگائی جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آج اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے، ڈالر بے قابو ہوتا جا رہا ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، کھانا کھانا مشکل ہو چکا ہے، آٹا، دال، چاول، چینی، اشیاء خرد و نوش، ہر چیز ڈبل سے ڈبل ہوتی جا رہی ہے۔ کیا آٹو موبائل کمپنی ہے، صنعت ہے، کیا ٹیکسٹائل کی صنعت ہے، کیا سٹیل کی صنعت ہے، کیا سریے کی صنعت ہے، ہر صنعت جو ہے وہ تباہ ہے، اور جو چیزیں ہیں وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ نہ تو اس ملک میں کوئی تعمیرات ہو رہی ہیں، نہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور نہ ہی کوئی منصوبہ جات ایسے پائے تکمیل تک پہنچے ہیں جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہو۔ یہاں سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے، ملک اور قوم کا کسی کو بھی کوئی بھی احساس نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔